اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللہ رب العزت نے اپنی قدرت، اپنی حکمت سے اس کائنات اور دنیا کو زمین و آسمان میں جو چیزیں ہیں انہیں اللہ نے 6 دنوں میں بنایا. تاہم ان تمام چیزوں کے بنانے میں اللہ کا صرف ایک کلمہ کن کہنا، اللہ کا حکم دینا کافی تھا کہ اس کے حکم دینے سے زمین و آسمان تمام چیزیں خود بخود تیار ہو گئی. صرف اتنے حصے پہ ہی اگر غور کریں گے تو اللہ کی قدرت کی انتہا کو ہم نہیں پا سکتے کہ اللہ کی قدرت کتنی زیادہ ہے. تمام چیزوں کے بننے کے بعد اللہ نے انسان کو بنایا. انسان کی تخلیق، اس کی بناوٹ میں ایک خاص انداز اپنایا گیا. اسٹیپ وائز بتدریج انسان کو اللہ نے پیدا کیا، اور پھر اس کے بعد اللہ نے انسان کے حسن و جمال کا تذکرہ کیا. لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم. ایک دوسرے مقام پہ عام انداز میں فرمایا فتبارک اللہ احسن الخالقین، کہ اللہ بہترین پیدا کرنے والا ہے. تو اللہ نے اپنی تخلیقات کا اور کائنات میں جو بڑی بڑی چیزیں اللہ نے بنائی ہیں ان کا اور کچھ چھوٹی چیزوں کا اللہ نے تذکرہ کیوں کیا ہے؟ کیا وجہ ہے ان تمام چیزوں کے تذکرہ کرنے کا؟ 2 باتوں کی طرف اللہ انسان کو رہنمائی دیتا ہے. ایک تو یہ ہے کہ اس اللہ کے علاوہ اور کون ہو سکتا ہے جو ان تمام چیزوں میں سے کسی ایک چیز کو پیدا کر سکے. لہذا اس ایک اللہ کے علاوہ اس کی توحید، اس کی ربوبیت، اس کی الوہیت کے علاوہ کوئی ہے ایسا جسے تم لے آؤ اور ایک مکھی، ایک ذرہ، زمین کا کوئی دانہ پیدا کر سکے، بنا سکے؟ تم ایسی چیزوں کو دکھاؤ. تو اللہ نے ایک طرف اپنی توحید، اپنی خالقیت کو ثابت کیا ہے، اور وہیں اللہ تعالیٰ نے مرنے کے بعد دوبارہ انسان کو اللہ زندہ کرے گا، اس عقیدے کو اللہ نے پختہ کیا ہے کہ تم ذرا اپنی عقل سے سوچو کہ جس اللہ نے پہلی دفعہ کسی میپ، کسی نقشہ، کسی اسٹیچو، کسی شکل و صورت کے بغیر جس نے تمام چیزوں کو بنایا، کیا بن جانے کے بعد اگر یہ کائنات فنا ہو جائے، ختم ہو جائے، انسان مر کر مٹی میں مل جائے، کچھ بھی ہو جائے، تو کیا دوبارہ وہ پیدا نہیں کر سکتا؟ یہ اللہ تعالیٰ نے مرنے کے بعد کی جو زندگی ہے، بعث بعد الموت جس کو کہتے ہیں، اس کو ثابت کرنے کے لیے، اور جو انکار کرتے ہیں ان کے سامنے حجت اور دلیل کو قائم کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے اپنی کائنات کا تذکرہ کیا ہے، اپنی تخلیقات کا تذکرہ کیا ہے. بطور خاص انسان کو اللہ نے اپنے وجود پر غور کرنے کو اللہ نے کہا.
ظاہر ہے کہ اپنے وجود پہ غور کرنے کے پیچھے بھی کوئی نہ کوئی مقصد ہوگا۔ مثال کے طور پہ اللہ تعالی ہمیں اور آپ کو اپنے جسم پر غور کرنے کو کہتا ہے کہ اپنے جسم کی بناوٹ کو دیکھو، تم محسوس کرو گے کہ تمہارا یہ پورا جسم، تمہارا دھڑ دو چیزوں سے مرکب ہے۔ تمہارے بدن میں گوشت بھی ہے اور تمہارے بدن میں ہڈیاں بھی ہیں۔ ذرا اندازہ لگا لو کہ ہم نے تمہارے اس جسم کو کس طرح سے بنایا کہ 360 جوڑ ہم نے رکھے ہیں، جوائنٹ رکھے ہیں، جو تمہارے پورے بدن کو مومنٹ کرتے ہیں۔ جس طرح چاہو اپنے جسم کے حصے کو تم ہلا سکتے ہو، موڑ سکتے ہو۔ تو اب بتاؤ کہ تمہارے جسم کو جو ہم نے بنایا 360 جوڑوں پر 280 ہڈیاں تمہارے بدن میں رکھی ہیں۔ ہمیں آپ کو اندازہ ہے کہ اس دھڑ میں، اس اسٹرکچر میں، اس جسم میں اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت سے 280 ہڈی اللہ نے رکھی ہے۔ آپ کو اندازہ ہوگا کہ جو ہمارا سر ہے، یہ سر میں اللہ نے 22 طرح کی ہڈیاں رکھی ہیں۔ ہمارا جو پیٹ ہے اس میں جو اتڑیاں ہیں 180 سینٹی میٹر لمبی اتڑی ہے۔ آپ اندازہ لگائیں کہ اتنی لمبی اتڑی جس کو آپ پھیلائیں اگر تو 180 سینٹی میٹر تک اتڑی پھیلتی چلی جائے۔ اس اتڑی کو اللہ نے کس حکمت قدرت کے ساتھ کس طرح ہمارے پیٹ میں اللہ نے سیٹ کیا ہے کہ کبھی بھی کوئی اتڑی دوسرے اتڑی کے ساتھ جوائنٹ نہیں ہو جاتی، مل نہیں جاتی۔ یہ کون ہے جو ہمارے اندر کے نظام کو چلا رہا ہے؟ اور اسی کے ساتھ اللہ کی حکمت دیکھیں کہ انسان کے اندرون جو اللہ نے مشینیں بنائی ہیں، وہ تمام مشینیں 24 گھنٹہ اپنا کام کرتی ہیں۔ ان مشینوں کی ذرہ برابر کوئی آواز ہمیں سنائی نہیں دیتی۔ یہ اللہ کی حکمت ہے، ورنہ انسان کے اندر سے اگر پیٹ سے اگر آواز آنے لگے تو دو انسانوں کا ایک قریب قریب سونا مشکل ہو جائے، انسانوں کا آپس میں بات کرنا مشکل ہو جائے۔ یہ اللہ کی قدرت کاملہ ہے۔ پروردگار اپنی بناوٹ، اپنی تخلیق کا تذکرہ قرآن کریم میں اللہ یوں ہی نہیں کرتا کہ صرف تجھے پتا چل جائے کہ اس کا نقشہ کس طرح بنا، کیا کیا میٹیریل یوز ہوا، یہی پتا چلے، ایسا نہیں، بلکہ اللہ تعالیٰ مردوں کو بھی عورتوں کو بھی ہر انسان کو یہ کہتا ہے اپنے وجود پہ ذرا غور کرو، پھر تم اپنے آپ سے سوال کرو وہ کون سی طاقت، وہ کون سی قوت، وہ کون سا پاور ہے جس نے تمہارے بدن کے پورے سسٹم کو، تمہارے پورے بدن کے نظام کو چلا رہا ہے۔ وہی اللہ ہمیں اور آپ کو ہمارے وجود کی ابتدا، ہمارے وجود کی ابتدا پر اللہ غور کرنے کا حکم دیتا ہے۔ اے انسانوں ذرا سوچو، تم کیسے گندے پانی تھے، اس گندے پانی سے، بدبودار پانی سے ہم نے تجھے وجود بخشا۔ بتاؤ، میری قدرت ہے کہ میں گندے اور بدبودار پانی سے ہم نے تجھے بنایا تو بدبودار نہیں بنایا، ہم نے تجھے بھدا بدبودار نہیں بنایا، میں نے تجھے حسین و خوبصورت بنایا ہے۔ میں تیرا خالق و مالک ہوں، تم اس سے سبق لے لو۔ کہیں کوئی گندی چیزیں، کسی کے گندے اخلاق نظر آ جائیں تو اس کے گندے اخلاق کے پیچھے بھی ہو سکتا ہے کوئی نہ کوئی اچھے اخلاق، اچھی صفت اس کے اندر موجود ہوگی۔ اس سے اچھی صفت لینے کی کوشش کرنا، اس کی بری صفت کو ظاہر مت کرنا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے ماں کے شکم میں انسان کو اللہ تعالیٰ گروتھ دیتا ہے، اس کو بڑھاتا ہے اللہ تعالیٰ، اس کی نشو و نما ماں کے پیٹ میں ہوتی ہے۔ اب ذرا غور کیجئے گا کہ ماں کے شکم میں جب بچے کا بدن تیار ہونے لگا تو اسے وہاں فوڈ کی ضرورت تھی، انرجی کی ضرورت تھی۔ اللہ تعالیٰ نے
اس کے فوڈ، اس کے انرجی کے لیے ماں کے پیٹ میں بلڈ، خون کا انتظام کیا۔ مگر یہاں اللہ تعالیٰ کی حکمت دیکھیں کہ جو انسان دنیا میں آنے کے بعد اپنی انرجی کے لیے اپنے فوڈ کو استعمال کرتا ہے تو اپنے منہ کو استعمال کرتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے چونکہ ماں کے شکم میں انسان کے جسم کے بڑھنے کے لیے خون کا انتظام کیا، تو اللہ قادر ہے اس بات پہ کہ اس خون کو منہ کے ذریعے پیٹ میں ڈالا جاتا اور بچے کا گروتھ ہوتا، لیکن اللہ تعالیٰ نے ہمارے منہ کو، ہمارے حلق کو ناپاک خون سے بچاتے ہوئے اللہ نے ناف کے ذریعے خون بدن میں پہنچایا ہے۔ یہ اشارہ دیا پروردگار نے کہ میرے بندے، میں قادر ہوں اس بات پر کہ وہ خون تمہارے منہ کے ذریعے بھی اندر پہنچاتا، مگر میں نے تمہارے منہ کو ایک حرام خون سے بچایا ہے، انتظام کچھ اور کیا ہے۔ دنیا میں جانے کے بعد تم اپنے اس منہ اور اپنے حلق کو حرام چیزوں اور حرام باتوں سے ضرور بچائے رکھنا۔ یہ پیغام ہے اللہ کی طرف سے۔ پھر انسان جب دنیا میں آتا ہے تو آنے کے بعد، اس کے آنے سے پہلے ماں کے جسم میں ایک پاکیزہ، صاف ستھرا دودھ کا انتظام پہلے سے ہوتا ہے۔ یہ اللہ کا نظام ہے کہ پہلے سے انتظام ہوتا ہے اس کا۔ اب انسان ماں کے بدن میں جو دودھ تیار ہوتا ہے، اس بدن میں کئی طرح کے لکوڈ پائے جاتے ہیں، اس میں یورین بھی ہے، اس میں بلڈ بھی ہے، اس میں اور کئی طرح کے لکوڈ پائے جاتے ہیں، لیکن اللہ کی شان قدرت کہ اللہ تعالیٰ اس ماں کے جسم سے ایک ایسے دودھ کو تیار کرتا ہے کہ جب وہی دودھ ماں کے بدن سے تیار ہو کر بچے کے منہ میں آتا ہے تو اللہ کی قدرت کو دیکھو کہ اس دودھ کے اندر ذرہ برابر نہ کہیں پر 1 پوائنٹ بھی، وہاں 1 درجے میں بھی وہاں نہ خون کا قطرہ ہوتا ہے، نہ یورین کا حصہ ہوتا ہے، نہ پیٹ کی گندگیوں کا کوئی ذرہ ہوتا ہے۔ ایک صاف ستھرا اللہ ہمیں دیتا ہے، جس بدن میں کئی طرح کے لکوڈ پائے جاتے ہیں۔ اللہ نے اشارہ کر دیا، میرے بندے، اس دنیا میں جانے کے بعد تمہارے سامنے ناجائز بھی چیزیں آئیں گی، حرام چیزیں بھی آئیں گی، ناپاک چیزیں بھی آئیں گی، گندی چیزیں بھی آئیں گی، صاف ستھری چیزیں بھی آئیں گی۔ جس طرح ہم نے صاف ستھرا دودھ تجھے دیا ہے، دنیا میں جانے کے بعد ہمیشہ صاف ستھرا چیزوں کو ہی استعمال کرنا۔ یہ تم نہیں کہہ سکتے کہ اللہ اس دنیا میں ناجائز چیزیں بھی تھی، حرام چیزیں بھی تھی، ناپاک چیزیں بھی تھی، میں اپنے آپ کو کیسے بچاتا؟ جس اللہ نے تیرے دودھ کا یہ انتظام کیا، ذرا غور کرو۔ پھر اس کے بعد دیکھیے اللہ کی حکمت، ماں کے جسم میں اللہ نے دودھ کا نظام ایسا بنایا کہ بچہ ماں کے گود میں سوتا ہے اور اپنے منہ سے ماں کی ممتا کے ساتھ دودھ کو لیتا ہے، مگر اس کی آنکھیں، اس کا چہرہ آسمان کی طرف ہوتا ہے۔ اللہ کوئی اور انتظام کر دیتے، مگر اللہ تعالیٰ نے دودھ پلانے کا انتظام بچپن سے ایسا کیا کہ اس کا چہرہ کدھر ہوگا؟ اوپر کی طرف ہوگا۔ اس وقت سے ہی تربیت ہے بچوں کی، میرے بچے اے ایمان والے، تمہاری روزی کا انتظام اوپر سے ہونے والا ہے، تیرا وجود دینے والا اوپر ہے، تیرے دل کا کنیکشن اوپر سے ہونا چاہیے، تیری نظر اوپر ہونی چاہیے۔ ہم اوپر سے سارا انتظام کرتے ہیں، یہ اللہ کی بڑی حکمت ہے۔ اسی اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں کہا کہ سنو، جب اللہ نے ہمیں بنایا اور اس طرح بنایا کہ ماں کے پیٹ میں ہمیں حرام چیزوں سے بچایا، تو اس نے اشارہ دیا ہے کہ دنیا میں جانے کے بعد بھی اپنی زبان کو حرام باتوں سے بھی اور اپنی زبان کو حرام چیزوں سے بھی بچانے کی کوشش کرنا۔ پھر اس کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے کہا، میرے بندے، میرے بنائے ہوئے جسم میں ایک چھوٹا سا حصہ وہ آنکھ ہے، ذرا میری قدرت کا اندازہ لگاؤ کہ میں نے تیری آنکھ کیسی بنائی ہے۔ تیری آنکھ نرم و نازک ہے، اسی پر تمہاری دنیا کا دار و مدار ہے۔
دیکھو ہو سکتا ہے سامنے سے کوئی چیز اچانک آئے، تیری آنکھ پھوٹ جائے، اللہ نے پہلے سے آنکھ کے اوپر اللہ نے سٹل کا انتظام کر دیا ہے، ایک سٹل ہے ہمارے اوپر، پہلے سے کوئی چیز آتی ہے، آنے سے پہلے وہ سٹل بند ہو جاتی۔ کون ہے بنانے والا؟ پروردگار قرآن کریم میں جگہ جگہ انسانیت کو جھنجھوڑتا ہے، کون ہے بنانے والا؟ پھر دیکھو اوپر سے کوئی چیز آتی، تیری آنکھوں کو پھوڑتے چلی جاتی، میں نے اس کے اوپر ایک بڑا سٹل لگا دیا ہے، ایک بڑا کھوپڑی ڈال دی ہے، تاکہ اوپر سے کوئی چیز آئے تو آنکھ بچ جائے اور وہ کراس کرتے ہوئے چلی جائے۔ اللہ اللہ، جس اللہ نے آنکھ کی حفاظت کا انتظام کیا، اسی اللہ نے ہمیں آپ سے کہا میرے بندے ہم نے تمہارے آنکھوں کی ظاہری حفاظت کا ہر طرح سے انتظام کیا ہے، اب تمہارا کام ہے کہ تم ان آنکھوں سے غلط دیکھنے کے لیے اپنے آنکھوں کی حفاظت کرنا تیری ذمہ داری ہے۔ تم یہ نہیں کہہ سکتے کہ میرے مولا میں اپنے آنکھوں کی حفاظت کیسے کروں، نہیں، تم اپنی آنکھوں کی حفاظت کر سکتے ہو۔ کوئی ایسی چیز سامنے آ جائے فوراً اپنے آنکھوں کے سٹل کو بند کر دو۔ اگر آنکھوں کے سٹل کو سامنے بند کرنا ممکن نہیں ہے تو ہم نے تمہاری گردن کو نرم و نازک بنایا ہے، تم اپنی گردن کو دوسری سائیڈ موڑ لو۔ تو تم بچنا چاہو اگر تو گردن کو آسانی سے موڑ سکتے ہو، اپنی آنکھوں کو بند کر سکتے ہو۔ پھر بھی انسان اگر اپنے آنکھوں کی حفاظت نہیں کرتا اور گناہ میں ڈوب جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ تم ہی اپنے آپ پر ظلم کر رہے ہو، تو میں کیسے بچا سکتا ہوں؟ اسی کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے ہمارے جسم میں ایک چھوٹا سا حصہ دل رکھا ہے جس کو ہم دل کہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اس دل کے برتن کو بدگمانی سے بچانے کا حکم دیا ہے۔ چھوٹا سا دل کا برتن ہے، اس کو بدگمانی سے اللہ نے بچانے کا حکم دیا، اللہ نے کینہ سے بچانے کا حکم دیا کہ دیکھو ہر نقصان دہ چیزوں سے ہم نے تمہارے دل کو بچایا ہے، اب ذرا تم اپنے دل کو بدگمانی سے، اپنے دل کو کینہ کپٹ سے، اپنے دل کو بغض و عناد سے، اپنے دل کو رشتہ ناتا کے توڑنے سے بچانے کی کوشش کرنا۔ پھر اسی کے ساتھ اے میرے بندے، جب تم انسانوں کے درمیان رہو گے، انسانوں کے درمیان رہو گے تو انسانوں کے درمیان رہتے ہوئے بہت سی چیزیں سامنے آ سکتی ہیں۔ اس موقع پر تخلقوا باخلاق اللہ، کیا مطلب؟ اللہ کی جو صفات ہیں ان صفات کو ذرا اپنانے کی کوشش کرنا، اور اللہ کے صفات میں سے ایک صفت یہ ہے کہ بہت سی چیزوں کو درگزر کر دینا، بہت سی چیزوں کو اگنور کر دینا، بہت سے نیگیٹو کو پوزیٹیو انداز میں لینے کی کوشش کرنا۔ اکرم المواعظ ایک کتاب ہے، اس میں بڑی عجیب بات لکھی ہے، سندن اس کی حالت معلوم نہیں، لیکن اکرم المواعظ میں کتاب ہے، اس میں لکھا ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام کے ساتھ، اپنے بھائیوں کے ساتھ رہنے کے ساتھ ساتھ جو کچھ ہوا، بعد میں چل کے اللہ تعالیٰ نے اس صبر اور تحمل اور اللہ سے رجوع کی بنیاد پر اللہ نے تخت شاہی تک پہنچا دیا، تخت شاہی تک اللہ نے انہیں پہنچایا۔ ایک دفعہ بچپن کا ان کا ایک ساتھی سامنے آیا، جب دیکھا کہ میرا ہی ساتھی ہے بچپن میں ساتھ رہنے والا، مگر آج یہ تخت شاہی پر ہے، شاہی لباس میں ہے، تو انہوں نے ذرا بچپن کے انداز میں، دوستانہ انداز میں ذرا ٹونٹ کیا، انہوں نے کہا اچھا بھائی یوسف، آپ تو وہی ہیں نا جن کے پاؤں میں زنجیر لگی تھی، دوست تھے؟ تو ایک گویا دوستانہ گفتگو بھی ہے اور تھوڑا سا کامنٹ بھی ہے، یہاں پر تنقید بھی ہے کہ بھائی یوسف تم تو وہی ہونا کہ جن کے پاؤں میں زنجیر لگی تھی۔ تو حضرت یوسف علیہ السلام کچھ بھی جواب دیتے، مگر بڑا پوزیٹو جواب دیا، ہاں بھائی بات تو صحیح ہے، مگر قدرت کا نظام ہے کہ اگر شیر کے پاؤں میں زنجیر لگا دو تو اس کی بہادری میں کوئی فرق نہیں آتا، اس کی شجاعت میں کوئی فرق نہیں آتا۔ پھر اس نے کہا اچھا آپ تو وہی ہے نا جن کو کنویں میں ڈالا گیا، آپ تو وہی ہیں جن کو کنویں میں ڈالا گیا؟ تو کہا ہاں بھائی بات تو صحیح ہے، اگر چاند بادل کے اندر چھپ جائے تو اس کے حسن میں کوئی فرق نہیں آتا۔ دیکھیے ذرا، پھر اس کے بعد انہوں نے کہا کہ اچھا آپ تو وہی ہیں جن کو آپ کو جیل میں ڈالا گیا؟ تو کہا ہاں بھائی بات تو صحیح ہے، یہ بتاؤ کہ انسان جب ماں کے پیٹ میں اندر ہوتا ہے، ماں کے پیٹ کے اندر ہوتا ہے تو بنتا ہے کہ بگڑتا ہے؟
بنتا ہے یا بگڑتا ہے؟ تو کہا بنتا ہے، بس اللہ تعالیٰ نے مجھے بنانے کے لیے جیل میں ڈال دیا۔ اس واقعے کو نقل کر کے لکھا ہے کہ یوسف علیہ السلام نے اپنے دوست کے کامنٹ کو سن کر انہوں نے ایک پوزیٹیو انداز سے جواب دیا۔ اگر اس کو نگیٹو لیتے کہ دیکھو نا میری بادشاہت کو دیکھ کر، میرے شاہی لباس کو دیکھ کر یہ اندر سے جل رہا ہے، اور دیکھو نا مجھے کیا کیا تانے دے رہا ہے، تو نگیٹو بات چلتی۔ وہاں حضرت یوسف علیہ السلام نے اسے بالکل پوزیٹیو لیا۔ اس میں اشارہ ہے کہ ہم معاشرے میں، سماج میں، سوسائٹی میں، خاندان میں کبھی کوئی بندہ کچھ کہہ دے تو ایسی صورت میں ہمیں ذرا اس کو پوزیٹیو لینا چاہیے۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے کہا بھائی ٹھیک ہے، تو ہمارے بچپن کا ساتھی ہے، ملنے آیا ہے، تو بھائی کیا لے کر آیا ہے؟ کچھ لے کر آیا کہ نہیں آیا؟ کچھ ہدیے میں کچھ گفٹ لایا کہ نہیں لایا؟ تو کہا ہاں لایا ہوں۔ تو اس نے حضرت یوسف علیہ السلام کو بہت خوبصورت ایک بڑا سا شیشہ پیش کیا، میرر، ایک بڑا کانچ پیش کیا۔ وہ جو بڑا سا کانچ پیش کیا اس نے صاف ستھرا، تو حضرت یوسف علیہ السلام نے اس صاف ستھرے کانچ میں اپنے آپ کو دیکھا تو ذرا حضرت یوسف کو اپنے آپ کو بڑا اچھا لگا کہ شاہی تاج بھی ہے، شاہی لباس بھی ہے اور شاہی تخت بھی ہے، تو سب کچھ اس کے کانچ میں نظر آیا۔ تو حضرت یوسف علیہ السلام نے کھڑے ہو گئے اور کھڑے ہو کر اس کو سینے سے لگایا اور کہا میرے بھائی تم نے ایسا مجھے گفٹ اور ہدیہ دیا جس میں میرا پوری شکل و صورت نظر آ گئی، میں تجھے اپنے سینے سے لگاتا ہوں۔ یہ کہا۔ اب سنیے، عارفین نے یہاں پہ بڑی عجیب بات لکھی ہے کہ جس طرح یوسف علیہ السلام کے ساتھی نے ایک کانچ، ایک صاف ستھرا ایک کانچ پیش کیا جس میں حضرت یوسف کی شکل نظر آ گئی، تو حضرت یوسف علیہ السلام بے اختیار ہو گئے اور اسے اپنے سینے سے لگا لیا۔ ایمان والے اپنے اس پورے جسم کو لے کر جب محشر کے میدان میں پہنچیں گے اور ان کا دل اللہ کے خوف سے کانچ کی طرح روشن ہوگا اور اللہ کی تجلیات اس میں نظر آئیں گی، تو اللہ اپنی رحمتوں سے اسے چمٹا لے گا۔ تو اگر ہم چاہتے ہیں کہ جیسے یوسف علیہ السلام نے اسے اپنے سینے سے چمٹایا، اگر ہم چاہتے ہیں رب کریم میدان محشر میں ہمارے جسم کے ساتھ ہمارے دل کو رحمتوں سے چمٹائے، تو ہمیں اپنے دل کو، ہمیں اپنے سینہ کو بے کینہ رکھنا پڑے گا، اپنے دل کو بدگمانی کے دھبوں سے صاف رکھنا پڑے گا، خوف اور خشیت کے پانی سے اپنے دلوں کو صاف رکھنا پڑے گا، تب ہی جا کر ہم خدا کی رحمتوں سے چمٹ سکتے ہیں۔ اللہ کی ایک ایک بناوٹ میں اور اللہ کی ایک ایک تخلیق میں پروردگار نے پیغام دیا۔ اللہ نے اپنے بندوں کو، ہمیں چاہیے کہ اللہ کی نعمتوں، اللہ کی قدرتوں پر ہم غور کریں، ورنہ اگر اللہ کی دی ہوئی نعمتوں کا اگر ہم نے غلط استعمال کیا تو کہیں خدا کی طرف سے پکڑ نہ آ جائے۔ انسان اگر کوشش کرتا ہے کہ ہم اپنے آپ کو کینہ سے بچائیں، آج ہمارے معاشرے میں، آج ہمارے سماج میں دیکھیے کینہ بہت ہے، رشتہ ناتا ٹوٹا ہوا بہت ہے، بدگمانی بہت ہے، اور کسی کی عیب جوئی ہے اور کسی کی عیب گوئی ہے۔ وَيْلٌ لِكُلِّ هُمَزَةٍ لُمَزَةٍ، یہ بڑی عجیب آیت ہے، ہم میں سے ہر ایک کو یاد ہوگی۔ اس آیت کو یاد کرنا چاہیے کہ ہمیشہ اپنے سینے کو بے کینہ رکھیے، اپنے دل کو بے غبار رکھیے، اپنی آنکھوں کو ہمیشہ پاکیزہ رکھیے۔ جب انسان اپنی آنکھوں کو پاکیزہ رکھتا ہے، اپنے سینے کو بے کینہ رکھتا ہے، تو اللہ تعالیٰ کی تجلیات اس کے دل پر اترتی ہیں، ورنہ تو پھر کبھی کوئی ایسی لغزش دل میں آتی ہے۔ آخری بات سنیے گا، ابو داؤد شریف حدیث کی کتاب ہے، اس کے حوالے سے کہ جب دل کے اندر کچھ گندگیاں آتی ہیں چاہے جس شکل میں ہو تو اللہ کی دی ہوئی نعمت چھین جاتی ہے۔ اس طرح بیٹھیے جیسے نماز بیٹھتے ہیں۔ آج کی گفتگو کا خاص مقصد ہے کہ ہم اور آپ یہ طے کریں کہ چھوٹی سی مختصر سی زندگی میں اپنے چھوٹے سے سینے اور دل کو بے کینہ بنانا، بدگمانی سے بچانا، کسی کی توہین و تحقیر سے بچانا اور گناہوں سے اپنے دل کو بچانا۔ ابو داؤد شریف کی روایت ہے کہ ایک شخص تھے جن کا نام ہے عبداللہ بن سعد ابن ابی سرح، یہ ابو داؤد شریف کے اندر ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ مدینہ پاک میں تھے اور کاتب وحی تھے، اتنا بڑا مرتبہ تھا ان کا، کاتب وحی تھے
مگر دل میں کھوٹ آ گیا. قرآنی آیت کے بارے میں ان کے دل میں کھوٹ آ گیا. اللہ رب العزت کو دل کے یہ کھوٹ پسند نہیں آیا اور دل کا حال بدلتا چلا گیا. توفیق چھن گئی, ہدایت نکل گئی, مدینے کی فضا ان کو اب پسند نہیں آئی, تو وہاں سے مرتد ہو کر مکہ مکرمہ چلے گئے. یہ تاریخ کا ایک عجیب واقعہ ہے کہ دلوں کے کھوٹ کی وجہ سے, دلوں کی خرابیوں کی وجہ سے, گناہوں پر جرأت کی بنیاد پر, گناہوں پر جرأت کی بنیاد پر اللہ کی طرف سے توفیق چھن جاتی ہے. جب مکہ فتح ہوا, نبی علیہ الصلوۃ والسلام وہاں گئے, پھر اس کے بعد ان کو ندامت ہوئی, اللہ تعالیٰ نے توبے کی توفیق دی اور پھر اس موقع پر بھی ایمان میں داخل ہو گئے, صحابی بن گئے. مگر اس بیچ کا جو وقفہ ہے توفیق کے چھن جانے کا, توفیق کے چھن جانے کا, تو ہمیں ڈرنا ہے کہ کہیں ہماری آنکھوں, ہمارے دل کی خرابی, ہمارے کینہ کپٹ, ہمارے کسی اور خرابی کی وجہ سے اللہ کی طرف سے توفیق بعد میں چھن نہ جائے. اس لیے میرے ساتھیوں, اس ایک ہفتے میں کم سے کم کوشش کیجئے ہمارا رشتہ ناتا صحیح ہو جائے. ممکن ہے ہمارے کچھ رشتہ دار ایسے بھی ہوں گے جن سے رشتہ بنائے رکھنا ہو سکتا ہے نقصان دیتا ہو, تو رشتہ بنانے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہمیشہ ملے جلے رہیں, بس دعا سلام کی حد تک تو کم سے کم رہنا چاہیے. دعا سلام کی حد تک کم سے کم ضرور ہونا چاہیے. سامنے آ جائے تو دعا ہو جائے, سلام ہو جائے. رشتہ بہت گہرا رکھنا ضروری نہیں ہے اگر نقصان دہ ہو, مگر اللہ کو یہ پسند نہیں ہے کہ تم رشتہ ناتے کو توڑ دو یا اسی طرح سے کسی سے بدگمان رہو یا کسی سے کچھ رہو. سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ نے دیکھا ایک نوجوان بچہ خانہ کعبہ کے غلاف کو پکڑ کے رو رو کے دعا کر رہا تھا. یہ بھی وہیں بیٹھے ہوئے تھے. انہوں نے کہا یہ جوان لڑکا جو ہے نا, یہ دکھانے کے لیے رو رہا ہے. اتنی سی بدگمانی آ گئی. کہتے ہیں 4 مہینے تک میں تہجد سے محروم ہو گیا. 4 مہینے تک. ڈریے ذرا اللہ سے. ہم خدا کے گھر میں کیوں آئے ہیں, کیوں بیٹھے ہیں؟ ذرا اپنے آپ پہ نگاہ رکھیے. دوسرے بھائیوں سے اپنے دل کے برتن کو پاک اور صاف رکھنے کی کوشش کیجئے, ورنہ سب کچھ کیا کرایا ہمارا ضائع ہو جائے گا, ختم ہو جائے گا, نور سلب ہو جائے گا. بہت آسان ہے اپنے دلوں کو ان تمام چیزوں سے بچائے رکھنا. بہت سی خواتین باتوں کو سنتی رہتی ہیں, دور دراز سے احباب سنتے ہیں. تمام سے میں درد دل سے کہتا ہوں, اللہ واسطے ذرا اب رشتے ناتے کو ذرا ختم نہ کیجئے. ٹوٹا ہوا رشتہ کم سے کم ادنا درجے میں ضرور جوڑ لیجئے اور دلوں کو ہمیشہ پاک و صاف رکھیے. اللہ تعالی ہمیں آپ کو ان باتوں پر عمل کی توفیق عطا فرمائے. تھوڑی دیر کے لیے آنکھوں کو بند کر لیجئے, سر کو جھکا لیجئے. خیال کیجئے کہ ہم نے اپنے دل کے چھوٹے سے برتن میں کن کن گناہوں کو بسایا ہے, اور 1 انچ سے چھوٹی آنکھوں کو ہم نے کہاں کہاں گنوایا ہے, اور کہاں کہاں ہم نے آنکھوں سے غلط دیکھا ہے. اللہ تعالیٰ کل قیامت میں, بعض بزرگوں نے لکھا کہ قیامت کے میدان میں ان لوگوں کو اللہ کا دیدار نہیں ہوگا, ان لوگوں کو اللہ کا دیدار نہیں ہوگا جو دنیا میں غلط چیزوں کا دیدار کرتے تھے. تم نے اپنی آنکھوں کو دنیا میں دیکھ دیکھ کر ٹھنڈک کیا, اب یہاں تجھے اللہ کے دیدار سے محروم کیا جائے گا. بعض عارفین نے کہا جس طرح غیر ایمان والے کو جب یہ کہا جائے گا کہ تم جہنم چلے جاؤ, اس کو جیسی حسرت ہوگی, اس سے زیادہ حسرت اس ایمان والے کو ہوگی جو ایمان والا اللہ کے سامنے سجدہ تو کرتا رہا مگر آنکھوں سے غیر کو دیکھتا بھی رہا. کہا جائے گا چاہے تم نے سجدہ ضرور کیا لیکن آج میرے دیدار سے محروم ہو. اللہ اللہ, اس محرومی سے اللہ ہماری حفاظت فرمائے. آج سچے دل سے مانگ لیجئے, اللہ مختصر چھوٹی زندگی میں کبھی دل میں کینہ اور بغض آنے نہ پائے, بدگمانی جنم لینے نہ پائے, رشتہ ناتا پورے طور پہ ٹوٹنے نہ پائے, اور اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں سے بھی حفاظت فرمائے جو ہمیں گناہ کے راہوں پہ لے چلے. میں تیرے سامنے جھک رہا ہوں خدا, میرا کوئی نہیں اللہ تیرے سوا. سب کچھ ہمارے ساتھ ہوگا
مگر فرشتہ کہے گا تیرے نام عمل میں ساری نیکیاں موجود ہیں، مگر اسی نیکیوں کے نام عمل کے ایک کنارے پر لکھا ہوا ہے ویل لکل ہمزۃ لمزہ۔ اللہ اللہ، پھر کہا جائے گا نار اللہ الموقدہ التی تطلع علی الافئدہ۔ سنو سنو، دنیا میں تم نے اپنے دل کے گوشے میں ایک کینہ کپٹ رکھا تھا اور عیب جوئی عیب گوئی رکھا تھا، چلو پہلے اس کی سزا لے لیتے ہیں۔ اللہ، اس کی سزا یہ ہے کہ آگ کا انگارہ، اس کا ٹمپریچر، اس کی گرمی دل کی گہرائی تک پہنچے گی۔ کون ہے جو بدن کے چمڑے پر اگر چنگاری لگ جائے تو عورت تڑپ جاتی ہے؟ اللہ اللہ، انگارہ ہاتھ پہ آ جائے تو انسان چلا پڑتا ہے۔ وہاں آگ کے انگاروں کا اثر دل کی گہرائی تک پہنچے تو پھر وہاں کون سہن کرے گا؟ اللہ نے بتا دیا میرے بندے، ان گناہوں کا نتیجہ تمہارے دلوں تک آگ کا پہنچنا ہے۔ اور سنیے ذرا، اس کی حکمت لکھی ہے، جو انسان کسی سے کینہ حسد رکھتا ہے، عیب جوئی عیب گوئی کرتا ہے، در حقیقت کسی اور کے دل کو جلاتا ہے۔ تم نے دنیا میں میرے بندے کے دل کو جلایا، اب آؤ ہم تمہارے دل کو جلاتے ہیں۔ اللہ اللہ، کتنا خطرناک ہے یہ سزا۔ میں تیرے سامنے جھک رہا ہوں خدا، میرا کوئی نہیں اللہ تیرے سوا، میں گنہگار ہوں، میں خطا کار ہوں، میں سیاہ کار ہوں، میں سزاوار ہوں۔ سچے دل سے توبہ کر لیجئے، سارے گناہوں سے توبہ کر لیجئے۔ چند راتیں باقی رہ گئی ہیں، کیا ہم یہ سوچتے ہیں کہ آخری رات میں گن گن کر تمام گناہوں سے توبہ کریں گے؟ کیا خبر اس دن ہمیں اپنے گناہ یاد آئے کہ نہ آئے؟ ہم تو پہلے سے دل کے برتن کو پاک کر لیں تاکہ آخری رات میں ہمارا دل اتنا پاک اور صاف ستھرا ہو جیسا پاک و صاف ستھرا حضرت یوسف کو کانچ اور میرر دیا گیا تھا۔ میرے مولا، ہم کچھ تو نہیں کر پائے، دل کو ہم نے نیکیوں سے تو ہم نہیں بھر پائے، مگر گناہوں سے ہم نے صاف تو کر دیا ہے۔ کوشش کیجئے آج اپنے اللہ سے تمام گناہوں کی معافی تلافی کر لیجئے۔ میں گنہگار ہوں، میں خطا کار ہوں، میں سیاہ کار ہوں، میں سزاوار ہوں، میری توبہ ہے توبہ اے میرے الہ۔ اپنے آنکھوں پہ نظر رکھیے، جن آنکھوں سے آج آنسو بہانا ہے انہی آنکھوں کی کرتوتوں کو ذرا یاد رکھیے۔ جن زبان سے اللہ سے آمین کہنی ہے اس زبان کی دل خراش باتوں کو سامنے رکھیے۔ اے جوانوں، جس زبان سے روزی کی بھیک مانگنی ہے ذرا یاد کرنے انہی زبان سے ہم نے ماں باپ کے دل کو کتنا دکھایا ہے۔ جس زبان سے اللہ سے مغفرت چاہنی ہے اسی زبان سے ہم نے محلے میں کتنے بڑوں کو ٹونٹ کر دیا ہے۔ اللہ اللہ، پروردگار کہتا ہے سب ملے گا، سب ملے گا میرے بندے، جو کہو گے سب دوں گا، مگر ذرا آؤ معافی تلافی لے کر آ جاؤ، شرمندگی لے کر آ جاؤ۔ اللہ، آج کی رات ہم تیرے سامنے تمام شرمندگی کے ساتھ حاضر ہیں۔ ہاتھ اٹھائیے۔ اللہم لک الحمد کما ینبغی لجلال وجہک وعظیم سلطانک۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ جزا اللہ عنا محمدا صلی اللہ علیہ وسلم ما هو اہلہ۔ اللہم ربنا لا تزغ قلوبنا۔ اللہ، جب تو ناراض ہوتا ہے دلوں کو گمراہ کر دیتا ہے، اللہ تو گمراہ کر دیتا ہے، عمل کی توفیق تو چھینتا ہی ہے، دلوں کو ایسا گمراہ کر دیتا ہے ایمان تک سلب ہو جاتا ہے۔ مولا، جب نبی کے زمانے میں ایسا ہوا تو ہم تو گئے گزرے زمانے میں ہیں، مولا معاف کر دیجئے گا، مولا جی معاف کر دیجئے گا۔ اللہ، کوئی سہارا نہیں ہے، اللہ کوئی واسطہ نہیں ہے، اللہ کوئی واسطہ نہیں ہے۔ اللہ، عبداللہ بن سعد بن سرا، اے اللہ، حضرت عثمان کا واسطہ لے کر پیارے نبی کے دربار میں پہنچے تھے، پیارے نبی نے معاف بھی کرا دیا، کر دیا اور کلمہ بھی پڑھا دیا۔ اللہ، ہمارا
آسرا سہارا نہیں ہے۔ اللہ ہم تیرے گھر میں بیٹھے ہوئے ہیں، اے اللہ تیرے پاکیزہ گھر میں بیٹھے ہیں، مگر تیرا فرشتہ کہتا ہوگا اللہ کے پاکیزہ گھر میں ہو مگر دل تمہارا گندا ناپاک ہے۔ اللہ ہمارے دلوں کو پاک اور صاف کر دیجیے مولا، جن گناہوں کا تذکرہ 2-3 دنوں سے چل رہا ہے اللہ ان سے ہمیں پاک کر دیجیے، صاف کر دیجیے، ہمارے پورے معاشرے کو پاک و صاف کر دیجیے اللہ، پورے معاشرے کو خاندان کو پاک و صاف کر دیجیے مولا، ہر دل کو صاف فرما دے، ہر زبان کو صاف فرما دے، ہر آنکھوں کو صاف فرما دے مولا۔ مولا ہم نے سنا دنیا میں انسان چھپ چھپ کر غلط دیکھتا رہے، موبائل کو غلط استعمال کرتا رہے مولا، فرشتہ کہتا ہوگا دیکھو اس بندے کو انسانوں سے ماں باپ سے ڈر رہا ہے اور بند کمرے میں موبائل پہ کیا دیکھ رہا ہے، بیوی سے ڈر رہا ہے اور موبائل پہ کیا دیکھ رہا ہے، مگر خدا سے نہیں ڈرتا۔ خدا کہتا ہے ان اخذہ علیم شدید، میری پکڑ بڑی ناک ہے، اگر اللہ نے پکڑ کر دی اور روزی کا دروازہ بند کر دیا تو مارا مارا پھرتا رہے گا، اللہ نے صحت سلامتی چھین لی تو ڈاکٹروں کے پاس مارا مارا پھرتا رہے گا، مگر دیکھو لوگوں سے بچ بچ کر خدا سے بے خوف ہو کر گناہوں کو دیکھتا ہے۔ اللہ معاف کر دیجیے، اللہ ہماری دو رنگی کو معاف فرما دے۔ انہی آنکھوں سے ہم نے رمضان میں قرآن کو دیکھا ہے، انہی آنکھوں سے ہم نے تا دیر تیرے گھر کی در و دیوار کو دیکھا ہے اللہ، انہی آنکھوں سے ہم نے ماں باپ کے چہرے کو عمرے کی نگاہ سے دیکھا ہے اللہ، انہی آنکھوں سے ہم گناہوں کو دیکھتے رہے اللہ، گناہوں کو دیکھ کر اپنے نفس میں طرح طرح کے گندے خیال پکاتے رہے مولا جی بچا دیجئے، اب بہت ہو گیا اللہ، بہت ہو گیا، ہمارے گناہوں کا انبار لگتے لگتے میرے مولا معاف تو کر دیجئے اور بچا دیجئے، پوری امت کو بچا دے اللہ۔ آج امت اپنے گناہوں کا خمیازہ بھگت رہی ہے، سزائیں بھگت رہی ہے مولا، ہم پوری امت کی طرف سے آپ سے معافی چاہتے ہیں، آپ بڑے کریم اللہ ہیں، بڑے رحیم اللہ ہیں اللہ۔ حضرت یوسف نے ایک نہیں 11 بھائیوں کو معاف کر دیا تھا، کیسے بڑی بڑی تکلیفیں پہنچائی تھی، کیا کیا سازشیں کی تھی، مگر بھائیوں نے معاف کر دیا تھا اللہ۔ آپ کو یوسف علیہ السلام کا معاف کر دینا بڑا پسند آیا تھا، اے پاک پروردگار، حضرت نبی علیہ السلام کو لوگوں نے تکلیف پہنچائی، آپ نے انہیں معاف کر دیا اللہ۔ آج پیارے نبی کی امت بے آسرا کھڑی ہے، ہر طرح بے آسرا کھڑی ہے، کوئی پرسان حال نہیں ہے، جو چاہے کوئی کہہ دے اللہ اس کو سر جھکانا پڑتا جا رہا ہے اللہ۔ یہ وہ دن آ گئے ہیں ہمارے بڑوں نے سوچا بھی نہیں تھا، بڑوں نے سوچا بھی نہیں تھا اللہ، معاف کر دیجئے اے اللہ، ہمیں ایمانی طاقت عطا فرما دے، عملی طاقت عطا فرما، اخلاقی طاقت عطا فرما، اخلاق کا حسن عطا فرما، ہر ایک کے لیے ہمیں نافع بنا دے، نفع رساں بنا دے، ہر پورے ملک میں بسنے والے ہر انسان کے لیے بہتر بنا دے اے کریم آقا، ہمارے دلوں کو کشادہ فرما دے، کسی کی غلطی ہو جائے اس کو معاف کرنے کی توفیق عطا فرما، کوئی ہمیں بار بار تکلیف پہنچائے اللہ تعالیٰ اس سے ہمیں ہماری حفاظت فرما، اس کے شر سے حفاظت فرما، اس کے فتنے سے حفاظت فرما دیجئے اور ہمارے دلوں کو بے کینہ بنا دیجئے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے صدقے طفیل ہماری دعاؤں کو قبول فرما۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم برحمتک یا لا إله إلا الله